نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بےکش پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ کہف کی آیت 65 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی چند معروضات اسی آیت کے حوالے سے گزارش کی تھی، اور آج بھی ہم بات کریں دو چیزوں پر۔ ایک تو حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، فرشتے تھے یا اللہ کے ولی تھے۔ یہ تینوں طرح کی آراء مفسرین و محدثین نے اپنی شروحات میں بیان کی ہیں۔ اس حوالے سے ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کشف سے استفادہ کریں گے جو قاضی ان کی نسبت بیان کیا ہے، مگر بالتفصیل ہماری آج کی گفتگو کا موضوع علمناہ من لدنا علما، جسے عام لفظوں میں علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی کیا ہے؟ آج کی بات اس موضوع پر ہم کریں گے۔ حصول برکت کے لیے اس آیت کا ترجمہ ہم اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ان دونوں نے
ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا، آتیناہ رحمتا من عندنا، اس بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دے رکھی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا کر رکھا تھا، علم لدنی عطا کر رکھا تھا۔ اب علم لدنی پر بات کرنے سے پہلے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ قرآن حکیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جس مقام پر ہیں، دو سمندروں کا سنگم، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں موسیٰ اور خضر ان کی ملاقات ہوئی۔ مفسرین نے لکھا، امام ابن جریر نے، کہ وہ دو سمندر بحر فارس اور بحر روم ہیں۔ جس مقام پر بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں، اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ان کی ملاقات ہوئی۔ بحر روم مغرب کے قریب ہے اور بحر فارس مشرق کے قریب، اور ایک مقام وہ ہے جہاں ان دونوں کی باہم ملاقات ہوتی ہے، دونوں آپس میں ملتی ہیں۔ امام راضی نے بھی لکھا کہ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے، اور پھر اسی مجمع البحرین کے لیے علماء نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جگہ۔ اب مجمع البحرین، دو سمندروں کا ملنا، عرفاء نے اس کی نسبت لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت رسول ہے، سو ایک سمندر شریعت ہے، بحر شریعت ہے، اور خضر علیہ السلام وہ بحر طریقت ہے، وہ بحر طریقت ہے، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں شریعت اور طریقت دونوں ملتے ہیں اور حقیقت کو پاتے ہیں۔ شریعت و طریقت، کیونکہ شریعت طریقت کا ظاہر اور طریقت شریعت کا باطن ہے، اور دونوں کا ملاپ ہو جائے تو بندہ حقیقت حق کو پانے والا ہوتا ہے، بندہ حقیقت حق کو پانے والا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کی نسبت میں نے پہلے عرض کیا، صرف اسی قدر عرض کروں گا، تین مختلف آراء کہ وہ نبی تھے، وہ ولی تھے، وہ فرشتے تھے۔ مختلف علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اپنے اپنی آراء دی ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر مظہری میں اس حوالے سے ایک فیصل، یعنی فیصلہ کن بات، حضرت مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کلام سے بیان کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اشکالات صرف
حضرت مجدد الفسانی کے کلام سے حل ہو سکتے ہیں۔ علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور اس مسئلہ کے انکشاف کی درخواست کی کہ جو پردہ جو حجاب اس مسئلہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اسے اٹھا کر یہ رہنمائی ہو جائے کہ خضر علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور حضرت مجدد الفسانی نے ان سے ان کے حال کے متعلق دریافت کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم اجسام میں متشکل ہو جاتے ہیں، یعنی جسمانی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور زندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ زندوں میں نہیں ہیں، زندوں میں نہیں ہیں، روحوں کو یہ قوت عطا کر رکھی ہے کہ وہ زندوں کی طرح متشکل انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور زندہ لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور پھر کرتے کیا ہیں؟ گم کردہ راہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں، مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں اور علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو نسبت عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ میں سے اس قطب مدار کا مددگار بنا دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کا مدار بنا دیا ہے اور اس جہان کی بقا اس کے وجود کی برکت اور اس کے فیضان سے ہے۔ ہر زمانے میں ایک قطب مدار ہوتا ہے، یہ مقام ولایت ہے اور اس کی برکت سے جہاں کے نظام کی بقا ہوتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور اسی کے فیضان سے دنیا کا نظام پھر چلتا ہے۔ اور کہا اور اس زمانے کا قطب یمن کے ملک میں فقہ شافعی کا مقلد ہے اور ہم اس قطب کی اقتدا میں مذہب شافعی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کا زمانہ، حضرت مجدد الفسانی کا، یعنی ہجری اعتبار سے کہیں تو آج سے 400-450 سال پہلے کا۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی نے جو بات حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہی وہ آ گئی اور اس کی تحقیق بھی آ گئی۔ اسے قاضی سلام اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں 62 اسے بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں علم لدنی کے حوالے سے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنی بارگاہ سے خضر کو علم لدنی عطا کیا۔ تو وہ علم کون سا علم ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب مرقات میں بیان کرتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں، مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال سے مستفاد ہوتا ہے، یعنی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات
صفات، اس کے افعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو وہ علم کسبی ہوتا ہے۔ یہ بات میں جو طرف کی، اگر یہ علم کسی بشر، کسی انسان کے واسطے سے حاصل ہو تو یہ علم کسبی ہوتا ہے، اور اگر یہ علم کسی واسطے کے بغیر حاصل ہو، یعنی براہ راست اللہ رب العزت اپنے اس بندہ خاص کے قلب میں وہ علم ڈالے تو وہ علم لدنی ہوتا ہے، لدنی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علم تین طرح سے حاصل ہوتا ہے، ایک ہے وحی، ایک الہام، اور تیسری چیز فراست۔ تیسری چیز فراست، اور یہ تینوں چیزیں علم لدنی کی اقسام۔ وحی نبی اور رسول پر ہوتی ہے، وحی نبی اور رسول پر ہوتی ہے۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا اور نہ کسی پر وحی نازل ہوگا۔ اس کے بعد رہ گیا الہام۔ الہام ہے جبریل کے واسطے کے اللہ تعالیٰ کسی نبی، کسی رسول یا اپنے بندہ خاص کے دل میں کوئی چیز القاء کرتے، وہ الہام ہے۔ اور فراست وہ علم ہے جو علوم وحی اور علوم الہام ان کے فیضان سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ فراست اس بندہ مومن کو ملتی ہے جس کا باطن حضرت حق سے، حضرت بارگاہ رسالت نام سے فیض یاب ہو کر روشن ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اتقوا ناقۃ المومن انہ ینظر بنور اللہ۔ بندہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ احیاء العلوم الدین میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم علم المکاشفہ سے یہ مراد لیتے ہیں، علم المکاشفہ سے مراد بھی علم لدنی ہی ہے، ہم علم المکاشفہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حق اس طرح جلی اور واضح ہو جائے کہ گویا ہم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل پر دنیا کے میل کچیل کا زنگ نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کی معرفت پر دل کے آئینے میں خبیث چیزوں کے جو حجابات ہیں وہ زائل ہو جائیں، وہ دور ہو جائیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شہوات کی اتباع سے روک لے اور اپنے تمام احوال میں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کرے، شہوات کو روک لے اور اپنے تمام احوال میں انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرے، اتباع کرے، پھر اس کے دل میں حق روشن ہو جائے گا اور اس پر حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ ہر حقائق کا یہی منکشف ہو جانا علم المکاشفہ اور علم لدنی کہلاتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی وہ علم لدنی کی نسبت بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت کہ انہیں علم لدنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
بغیر کسی واسطہ کے واسطہ سے حاصل ہوا تھا، اور یہی علوم وہ جو بطریقے مکاشفہ حاصل ہوتے ہیں، صوفیاء کے ان علوم کو علوم لدنی کہتے ہیں۔ اور اس کی تحقیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض علوم ہم کو غور و فکر کے کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، بغیر غور و فکر کے بعض علوم حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ درد ہو یا کوئی لذت حاصل ہو، اس میں کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ ایک علم ہے جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوا۔ پھر دوسرا علم وہ ہے جو ہمیں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے اللہ واحد ہونے کا علم، اس کی توحید کا علم، اور قیامت کے برحق ہونے کا علم، یہ غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بعض علوم وہ ہیں جو ہم ریاضت اور مجاہدہ کرنے سے حاصل کرتے ہیں، بائیں طور کہ قوت حسیہ اور قوت خیالیہ ضعیف ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب یہ قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں تو قوت عقلیہ قوی ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، اور انوار الہیہ عقل میں روشن ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی صحیح اور طلب کے علوم اور حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو علوم ہوتے ہیں یہ علوم دنیا کہلاتے ہیں، یہ علوم دنیا کہلاتے ہیں۔ وقت چونکہ ہمارا اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے، سو اب صرف اس علم کی تقسیم کی نسبت کوئی ایک دو احادیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال حفظت من رسول اللہ بیعین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علوم سیکھے، فاما احدہما فبسطت، ان میں سے ایک وہ ہے جسے میں نے بیان کر دیا، واما الآخر، اور وہ جو دوسرا علم ہے، فلو بسطتہ قطع ھذا البلعوم، اگر میں اسے بیان کر دوں تو میری یہ گردن اڑا دی جائے، میری یہ گردن اڑا دی جائے۔ اب یہ جو علم ہے وہ علم لدنی اور علم مکاشفہ جو بارگاہ رسالت سے حضرت ابو ہریرہ نے حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن علی سبعۃ احرف لکل آیۃ منہما ظاہر و باطن ولکل حد مطلع۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم 7 مفاہیم پر نازل ہوا ہے، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر حد کی اپنی ایک ابتدا ہے، ہر حد کی اپنی ایک ابتدا ہے۔ جو ظاہر ہے وہ شریعت ہے، جو ظاہر ہے وہ شریعت ہے، اور جو باطن ہے دونوں کا امتزاج، دونوں کا ملاپ بندہ مومن کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، حقیقت آشنا کرتا ہے۔ حضرت امام ختم کر لوں، کہتے ہیں علم و علمان، علم دو طرح کے ہیں، فعلم فی القلب، ایک علم ہے جو دل کا علم ہے، فذاک العلم النافع، یہ نافع ہے، یہ علم نافع فائدہ دینے والا علم ہے، وعلم علی اللسان، اور دوسرا علم وہ ہے جو زبان پر ہوتا ہے، فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اور یہ علم بنی آدم پر اللہ کی حجت اور دلیل ہے،
اسی کے بارے میں پھر بندے سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ بات اس کلام پہ ختم کر رہا ہوں۔ علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، براہ راست بندہ مومن کے قلب میں نازل ہوتا ہے، اور اس کے حاصل ہونے سے بندہ مومن پر حقیقتوں کا انکشاف ہوتا ہے، وہ اشیاء کی حقیقتوں سے معرفت پاتا ہے، ان کا ارشاد اور ان کی پہچان پاتا ہے، اور پھر اس چشمہ سے اس ساری کائنات کے نظام کو وہ چلانے والا ہوتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے اور اپنے حال کے مطابق اسے چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کچھ و کرم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم علم شریعت کے ساتھ علم طریقت، کیونکہ طریقت نسبت سے حاصل ہوتی ہے، ارادت سے حاصل ہوتی ہے، مریدی سے حاصل ہوتی ہے، حاصل کرنے والے ہوں اور ظاہر شریعت کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت کی اقتداء کرتے ہوئے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے اپنے باطن کو شہوات سے، نجاستوں سے، پلیدیوں سے، گناہوں کے سنگ سے بچانے والے ہوں، تاکہ یہ باطن ایسا بنے کہ اس کی زمین پر معرفت کے بیج بھی بوئے جا سکیں، معرفت کا پودا بھی لگے اور اس پر پھل بھی آئے، پھول بھی آئے، اور بندہ پھر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ بات ختم کروں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حدیث پاک ہے، جس نے اپنے نفس کو